الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تبارك وتعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسولنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات، آج پوری دنیا امیر ہے یا غریب، بادشاہ ہے یا نوکر، جس سے بھی آپ پوچھیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کو کس چیز کی تلاش ہے، تو آپ کو ایک جواب
مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ہر فرد کی زبان سے ملے گا کہ جناب مجھے عزت کی تلاش ہے، مجھے راحت کی تلاش ہے، مجھے سکون چاہیے، مجھے سعادت چاہیے، مجھے اطمینان قلب چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سکون کہاں ہے؟ سکون کیسے ملتا ہے؟ سکون کسے ملتا ہے؟ اور سکون ملنے کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ اور بے سکونی کی وجہ کیا ہے؟ بے سکونی کیوں آتی ہے اور اس کی نشانی کیا ہے؟ آج اپنے جمعہ کے اس بیان میں ان سوالات کا جواب ہم قرآن و سنت سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت توفیق عنایت فرمائے۔ اپنی اس بات کو سمجھا سکنے کے لیے قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین مبارکہ کو میں نے خطبے میں پڑھا ہے۔ پہلی آیت سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے۔ دوسری آیت سورہ طٰہٰ کی آیت 124 ہے۔ تیسری آیت سورہ زخرف کی آیت 36 ہے۔ چوتھی آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم کی حدیث مبارک جسے امیر المومنین فی الحدیث فی الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ آئیے ان سوالات کی طرف۔ اگر سکون کی وجہ اور سکون حاصل کرنے کا راستہ مال ہوتا تو ہمیں مالدار آدمی پرسکون نظر آتے، پھر صرف غریب بیچارے کا مسئلہ تھا کہ اس کے پاس چونکہ مال نہیں ہے اس لیے وہ بے سکون ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سوال جہاں غریب کا ہے امیر کا بھی ہے کہ حضرت کوئی تعویذ دے دیں، حضرت کوئی وظیفہ دے دیں، حضرت کوئی عمل بتا دیں تاکہ دل کو سکون اور راحت اور چین اور آرام مل جائے۔ اگر سکون حکومت میں ہوتا تو ارباب اقتدار ہمیں بے سکون نظر نہ آتے۔ اگر سکون زیادہ زمیندار اور جائیدادوں میں ہوتا تو ہمیں یہ زمیندار لوگ پریشان نظر نہ آتے، ہمیں بڑی بڑی جائیدادوں والے لوگ پریشان نظر نہ آتے۔ میری بھی ضرورت ہے کہ میرے دل کو سکون ملے، اور آپ میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ اس کو سکون ملے، اور پوری دنیا سکون اور امن کی تلاش میں ہے۔ لیکن
اب اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے جو آپ کی سمجھ میں آیا آپ نے اس راستے کو اختیار کیا، جو میری سمجھ میں آیا میں نے اس راستے کو اختیار کیا کہ اس طرف جاؤں تاکہ مجھے سکون حاصل ہو جائے۔ ایک حل مجھے قرآن و سنت نے بتایا ہے اور ایک سمندر کو کوزے میں بند کر کے بتایا ہے۔ تم جہاں سکون کی تلاش میں نکلے ہو وہاں تمہارا سکون غارت تو ہو سکتا ہے، وہاں جو تمہارا رہا ہوا کچھ سکون ہے بچا کھچا وہ بھی ختم تو ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں سکون وہاں پہ نہیں ملے گا۔ تمہیں سکون وہاں ملے گا جہاں اللہ کا قرآن ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اس کی طرف آؤ۔ سکون کے تلاش کی جو صحیح جگہ ہے اس جگہ کے اگر تمہیں رسائی حاصل ہو گئی اور تمہیں وہ جگہ مل گئی تو تمہیں سکون مل گیا۔ وہ کیا ہے؟ دنیا نے کہا موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ جملہ آپ سنتے نہیں سنتے؟ موسیقی روح کی غذا ہے۔ دنیا نے کہا کہ پریشانیوں کا حل اعلیٰ تعلیم ہے۔ دنیا نے کہا کہ پریشانی کا حل اچھا بزنس ہے، اچھا کاروبار ہے، مال ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جس کی جیب میں پیسے ہے بس سکون ہے، نوٹ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں پیسے سے آپ قیمتی جگہ خرید سکتے ہیں، مال سے آپ خوبصورت گھر خرید سکتے ہیں، مال سے آپ بہترین آرام دہ گاڑی خرید سکتے ہیں، مال سے آپ جو آپ کا جی چاہے خرید سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن سکون کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہے وہ آپ مال کے ذریعے سے نہیں خرید سکتے۔ سکون کا تعلق ہے قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک اس کا ظاہر ہے جس کو ہم جسم کہتے ہیں، بدن کہتے ہیں، ایک اس کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، اس کا کرنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ زبان بول رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، ناک سونگھ رہی ہے، ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے ہیں، وہ کرنٹ روح ہے۔ میں بول رہا ہوں اسپیکر سے آواز نکل رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بجلی ہے جو اس کو کرنٹ پہنچا رہی ہے۔ اب لائٹ چلی گئی، آواز ختم۔ میں بول رہا ہوں اس کے پیچھے روح ہے، ایک خفیہ طاقت ہے، اس جسم کا کرنٹ ہے۔ وہ کرنٹ جس وقت اس جسم سے نکل گیا تو پھر آپ نے کسی مردے کو دیکھا ہے کہ جو اپنی مرضی سے چل کر قبرستان میں گیا ہو؟ یہ تو دیکھا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے زندگی میں قبر کے لیے جگہ منتخب کی ہے، میں مر جاؤں تو مجھے یہاں دفن کرنا، میں فلاں جگہ بھی مر جاؤں تو میری میت کو یہاں لے آنا، میرا جنازہ فلاں پڑھائے۔ لیکن آپ نے کسی میت کو دیکھا ہو تاریخ انسانی میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ کسی کے بارے میں سنا ہو کہ جس کا انتقال ہوا اس نے کہا کہ مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں، میں خود اپنے آپ کو غسل دیتا ہوں۔ جس نے کہا ہو میں خود کفن پہن لوں گا، میرے قریب نہ آنا۔ جس نے کہا ہو کہ مجھے اٹھا کے لے جانے کی تمہیں ضرورت نہیں، میں خود چل کے قبرستان میں قبر میں جا کے لیٹ جاؤں گا، کوئی ایک فرد آپ کو ایسا معلوم ہو تو مجھے بتا دیجیے۔ یہ سب کچھ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر بہار ہے، وہ بہار اس روح کی وجہ سے ہے۔ جب تک روح ہے تو یہ سب کچھ ہے، روح نکل گئی تو خلاص۔ اس روح کے ساتھ سکون قلب کا تعلق ہے۔ ہم اس چیز میں روح کی تسکین تلاش کر رہے ہیں جو بدن کے لیے ہے۔ ہم سے تشخیص غلط ہو گئی، ہم نے اپنے مرض کا علاج تو چاہا لیکن علاج جہاں سے کر رہے ہیں وہ جگہ ہم سے غلط ہو گئی ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ دل کا سکون ملے، اور اس دل کے سکون کے لیے جو راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں وہ ہمارے بدن کو راحت پہنچانے کے لیے ہے، جسم کو، روح کے لیے نہیں ہے۔ مال سے آپ ایک اچھا گدا خرید سکتے ہیں، قیمتی قالین خرید سکتے ہیں جس پہ آپ کا پاؤں ڈوب رہا ہو، آپ کے پاؤں کو راحت ملے گی۔ آپ ایسے بیڈ پہ لیٹیں گے، آپ کے جسم کی تھکاوٹ دور ہوگی، جسم کو راحت ملے گی، روح کو نہیں۔ اگر روح کو ہوتی تو یہ لوگ رات کو گولیاں کھا کے نہ سوتے۔ اگر مال کے ذریعے سے روح کو تسکین ملتی تو کہہ دیتا امیر آدمی کہ میں کروڑ پتی ارب پتی ہوں، اب میرے دل کو سکون ہے۔ نہیں، امیر غریب سے زیادہ بے سکون ہے اور دوڑ رہا ہے کہ جی مجھے سکون کی تلاش ہے، مجھے سکون کا کچھ وظیفہ بتا دیجئے، کچھ تعویذ بتا دیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید بھرا ہوا ہے ایسے علاج سے۔ آؤ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 اٹھا کے پڑھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، لفظ الا جہاں استعمال ہوتا ہے یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، وارننگ کے لیے ہوتا ہے۔ سنو، غور سے سنو، توجہ سے سنو، یاد رکھو، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو عبادت کی طرف آؤ، دل کا سکون چاہتے ہو تو تلاوت کی طرف آؤ، دل کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کی یاد اور ذکر کی طرف آؤ، دل کا سکون چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، استغفار کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔ ان اعمال سے قلب کو اور دل کو سکون ملے گا۔ جن چیزوں میں تم سکون تلاش کر رہے ہو وہاں سکون نہیں ہے۔ دیندار طبقے کے بارے میں دیکھ لیجئے، جس آدمی کا تعلق دین کے ساتھ ہے، گناہگار ہے، وہ کوئی نبی نہیں بن گیا کہ گناہوں سے صاف ہو جائے۔ گناہگار ہے، گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، وہ دین سے محبت رکھتا ہے، وہ دینداروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، وہ دینی مجالس کو دیکھ کے اس کے قلب کو راحت ملتی ہے۔ ایسے آدمی کے چہرے کے اوپر اللہ نے ایک نور رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے چہرے میں ایک رونق ہوتی ہے، لیکن اس رونق کو وہ آدمی سمجھتا ہے کہ جو خود بھی صاحب ذوق ہو۔ جس کو خوشبو سے الرجی ہوتی ہے نا، تو وہ خوشبو کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ اس کو الرجی ہے، خوشبو میں نقص نہیں ہے، خرابی اس بیچارے کے اندر ہے۔ اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ خوشبو سے نفرت کرنی چاہیے۔ میرا تعلق ایک مدرسے کے ساتھ ہے، اس مسجد کے ساتھ ہے، اس کے محراب و منبر کے ساتھ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا طلبہ اور علماء کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان علماء کے قلوب میں اور ان کے چہروں پہ وہ تازگی اور روحانیت اور خوشبو ان کے جسم سے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر میرا دعویٰ ہے، دنیا میں سب سے کم ترین آمدنی علماء کی ہے، لیکن سب سے زیادہ دنیا کے اندر پرسکون طبقہ اگر ہے تو وہ علماء کا ہے۔ ان کے لباس کو دیکھو، دنیا کریمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے کو خوبصورت کرتی ہے۔ ہماری صاحب آپ کون سی کریم استعمال کرتے ہیں؟ آپ کیسے چہرے کو خوبصورت کرتے ہیں؟ جس آدمی کی ساری رات مطالعے میں گزرتی ہو، وہ قرآن کا مطالعہ کر رہا ہو، اور صبح کو اس نے طلبہ کو پڑھانا ہو، اور جب چھٹی ہو جاتی ہے تو دنیا کا اصول ہے کہ چھٹی میں گھر چلے جاتے ہیں، اور ہمارے مدارس کے اندر بہت سے ایسے مدارس ہیں چھٹیوں میں کام اور بڑھ جاتا ہے۔ طلبہ کو ترغیب دی جاتی کہ دورہ صرف نحو کرو، دورہ تفسیر کرو، دورہ فلاں کرو، دورہ میراث کرو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دورہ تفسیر کے اندر 30 دن کا دورہ ہے،
روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ مفسر 8 بجے بیٹھتا ہے 12 بجے تک، اور پھر 2 بجے بیٹھتا ہے 5 بجے تک وہ تفسیر پڑھا رہا ہوتا ہے، اور رات اس قرآن کی تفسیر کے مطالعے میں گزرتی ہے۔ حدیث پڑھانے والا جب ہمارا طالب علم دورہ حدیث میں پہنچتا ہے، آخری سال ہے، تو حدیث کی 9 کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں اس نے۔ اگر ان کی حدیثوں کی مجموعی تعداد ہم نکالیں تو یہ کچھ 50,000 سے زیادہ بنتی ہے۔ سال میں چھٹیاں نکال دیجئے، پیچھے 9 ماہ بچتے ہیں، 9 ماہ کے اندر 50,000 سے زیادہ احادیث اس نے پڑھنی ہے۔ استاد نے پڑھانی ہے، اس نے سننی ہے۔ اس استاد کی ساری رات مطالعہ حدیث کے اوپر گزرتا ہے، صبح بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب اس کی زندگی ایسے گزر رہی ہو تو اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوگی؟ اس کا دماغ پوری دنیا کے سارے لوگوں کے دماغ سے زیادہ ہوتا ہے، تبھی تو وہ گھنٹوں بول رہا ہے، تھک نہیں رہا۔ آپ کسی ریاضی کے ٹیچر کو پکڑ لیجئے، سائنس کے ٹیچر کو پکڑ لیجئے، میتھ کسی بھی شعبے کے ٹیچر استاد کو پکڑیے، آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹے کی وہ آپ سے فیس مطالبہ کرے گا کہ مہینہ پڑھاؤں گا، 1 گھنٹہ تو فیس اتنی ہوگی، 2 گھنٹے پڑھاؤں گا تو اتنی ہوگی۔ صاحب علم ممبر پہ بیٹھتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ میرے حدیث کے پڑھانے کی فیس اتنی ہوگی اگر میں 5 گھنٹے پڑھاؤں گا تو۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جو حدیثیں ہوتی ہیں پھر یہ بخاری اور اس طرح کی یہ جلدی ختم نہیں ہوتی۔ پھر استاد فجر کی نماز سے پہلے آتا ہے، طالب علموں کو کہتے ہیں نماز فجر سے پہلے اٹھنا ہے، تہجد کے لیے طلبہ اٹھے، 2 رکعت نماز تہجد پڑھی کم از کم، پھر حدیث کا سبق شروع ہوا، نماز کا وقت ملا، سنتیں پڑھی، نماز پڑھی، اس کے بعد پھر حدیث شروع ہوئی، ناشتے کا وقت ملا، پھر حدیث شروع ہوئی، نماز ظہر تک 10 منٹ پہلے چھٹی ملی کہ وضو کر لو، سنتیں پڑھ لو، پھر ظہر کے بعد حدیث شروع ہوئی، عصر تک، عصر کے بعد بھی طلبہ کو کہا کہ میری مسجد میں آ جاؤ، یا استاد خود آ گیا، اور یوں 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے ٹوٹل بنے آرام کرنے کے لیے، 21 گھنٹے حدیث کا درس چلتا رہا۔ تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات بھی نکلے نا، نطر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها واداها كما سمعها فرب مبلغ فقہ اوعى من سامعی۔ اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ پر رونق رکھے، اللہ خوبصورت رکھے، خوش نما رکھے اس چہرے کو جس نے میری بات کو سنا، سینے میں محفوظ کیا، پھر اس کو اسی طریقے سے آگے منتقل کر دیا جیسے اس نے سنا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، اس کے قلب میں بھی سکون ہے، اس کے چہرے پہ بھی رونق ہے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جس کا دل خوش ہوتا ہے اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے چہرے کی رونق بتا دیتی ہے کہ یہ کس قدر پر رونق ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا اطمینان چاہتے ہو اللہ کی یاد میں ہے۔ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور جسے اللہ یاد رکھے وہ کبھی مرجھا سکتا ہے؟ جسے اللہ یاد رکھے وہ نقصان میں ہو سکتا ہے؟ جسے اللہ یاد رکھے اسے دنیا کی کوئی طاقت کچھ کر سکتی ہے؟ اذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کیسے یاد رکھیں گے؟ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ غشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ اکبر۔ جس جگہ پر مسجد کے اندر قرآن کی مجلس جمی ہوئی ہو، ایک پڑھنے والا پڑھ رہا ہو، باقی اس کو سن رہے ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا انعام، ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، نزلت علیہم السکینہ۔ میں علاج بتا رہا ہوں کہ دل کا سکون کہاں پر ہے۔ یہاں نماز ہو رہی ہے اور مسجد کے باہر باتیں ہو رہی ہیں، وہاں کہا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ،
اور یہ اللہ کا پیغام ہے، کامیابی کی طرف آؤ، اور یہ وہاں پہ بیٹھا ہوا گپے لگا رہا ہے، دکان میں بیٹھا ہوا سودا بیچ رہا ہے، خریداریاں کر رہا ہے، اسے فکر نہیں ہے، مجھے بتاؤ اس کے قلب کو سکون مل سکتا ہے؟ اس کو فلاح مل سکتی ہے؟ کامیابی اس کے قریب آ سکتی ہے؟ کامیابی تو اس کو بلا رہی ہے، آؤ اس طرف، کامیابی کی طرف۔ نزلت علیہم السکینہ، دل کو سکون ملے گا۔ غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لے گی۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیں گے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کا تذکرہ اپنے ہاں فرشتوں کی مجلس میں کرے گا۔ کیوں؟ یہ بیٹھ کے زمین پہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے قرآن کا درس دے رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ اپنے دل سے سوال کر لیجئے، کیا ہم ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں جہاں اطمینان قلب اور سکون قلب ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ وہاں ہمیں بیٹھتے ہوئے یقین کیجئے آپ کے بدن کو سکون نہیں ملے گا، لیکن آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ بدن کا سکون تو اسی میں کہ نکل جاؤ، باہر گھومو پھرو، باتیں کرو، مسجد میں نہ بیٹھو، مسجد کی طرف نہ جاؤ، وہ بدن ہے، روح نہیں ہے۔ نقصان کتنا بڑا ہوگا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ آج ہر شخص کا دل تنگ ہے، دل پریشان ہے، دل کے سکون کی تلاش میں ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت 124 میں، من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد، میرے قرآن سے منہ پھیر لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں رب العرش اعلان کر کے کہتا ہوں کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ان له معیشۃ ضنکا، یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا کہ اس کی اولاد نہیں پیدا کروں گا، یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر میں نہیں، اس سے سکون قلب چھین لوں گا۔ سب کچھ ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے یہ تنگ دل ہو جائے گا۔ فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم جب اسے کھڑا کریں گے تو اندھا ہوگا، یہ کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ میں تو دیکھا کرتا تھا، آج اندھا کیسے ہو گیا؟ اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، دنیا میں تیرے پاس ہمارا قرآن آیا، ہماری آیتیں آئیں، تو انہیں بھول گیا۔ تم نے کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تم نے کہا سکون ملتا ہے گپوں میں، تم نے کہا کہ سکون ملتا ہے دوستوں کی گپ شپ میں، ان کے ساتھ تفریح میں، باتوں میں، بیوی بچوں کے پاس کھیل کود کے اندر، دکان میں، دنیا کے اندر، تو پھر جا۔ اللہ اللہ، جس چیز میں تم نے سکون ڈھونڈنا شروع کیا، نہیں، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو انہیں بھول گیا، تو نے انہیں چھوڑ دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج تیرا حشر یہی ہوگا کہ تجھے بھی بلا دیا جائے گا، تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو قرآن سے دور چلا گیا شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سورہ زخرف کی آیت 36 پڑھیے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، رحمان کی یاد سے دور ہو گیا، قرآن سے دور ہو گیا، کیا ہوگا؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، اور ایسا دوست بن جاتا ہے کہ ہر وقت اسی کے ساتھ رہتا ہے اور پھر وہ شیطان کی سنتا رہتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اللہ فرماتے ہیں جس کے ساتھ ہم ارادہ کر لیں گمراہ کرنے کا، جو اپنے لیے گمراہی کا راستہ پسند کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور اتنا اس کو دین پر عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ آسمان پہ چڑھنا جیسے مشکل ہے، دین پہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن سکون ہے تو بہرحال وہ اسی طریقے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، نکلنے کا حل بتا دیجئے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، علاج یہ ہے۔ عقبہ بن عامر ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال کرنے والے اور جواب دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو دل کے سکون کی بات بتا رہے ہیں۔ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ہر وقت تیری زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، خوش ہو جاؤ گے، غم دور ہو جائیں گے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں، اس دعا میں درود پڑھتا ہوں، آپ پر کتنا پڑھوں؟ 1/4، چوتھائی ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ فرمایا نصف کر دوں تو ان زدت فہو خیر لک، اور بھی اگر تمہارے زبان پہ دعا سے درود زیادہ ہو اور بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دعا چھوڑ دوں اور صرف درود ہی درود پڑھوں، مقصد تو دل کے اندر ہے نا، اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، تو اللہ تو دل کے حالات سے باخبر ہے، لیکن زبان سے میں صرف درود پڑھوں اور جو دل کی حاجت ہے وہ زبان پہ نہ لاؤں، دعا نہ کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا فائدہ ہوگا تمہیں اس کا؟ اذن تکفی ہمک وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اس کے 2 فائدے تمہیں ہوں گے۔ اگر تم صرف درود ہی درود پڑھتے جاؤ گے، دعا اپنے لیے مانگنا چھوڑ دو گے، تو ایک تو یہ ہوگا تیرے غم دور ہو جائیں گے، سارے غم دور ہو جائیں گے، اور دوسرا وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، سارے گناہ بھی تمہارے بخش دیے جائیں گے۔ تو بتائیے ہمارا مقصد کیا ہے؟ اور ہم دل کا بھی سکون چاہتے ہیں، ہم گناہوں کی بھی معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہو، ہر وقت پڑھتے رہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کے وقت اور شام کے وقت 10 دفعہ مجھ پر درود پڑھے، من صلی علی 10 حین یصبح وحین یمسی، صبح اور شام کو اللہ کی طرف سے اس کو 5 انعامات ملتے ہیں۔ سب سے پہلا، اللہ اس کے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کے 10 درجات جنت میں بلند کر دیتے ہیں، اور 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے 70 مرتبہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما۔ دل کا سکون ان چیزوں میں ہے، راحت ان چیزوں میں ہے۔ ساری رات ڈکیتیاں کر کے اور لوگوں کا مال لوٹ کے فضیل بن عیاض کو سکون نہیں ملا، سکون ملا اس رات کو ملا جب وہ ایک گھر پہ ڈاکے کی نیت سے دیوار پہ چڑھا، وہاں پہ جب صحن میں نظر پڑی تو دیے کے چراغ کی روشنی میں 15 سے 16 سال کی عمر کی ایک لڑکی قرآن کھولے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، الم یعن للذین آمنوا، اور مسحور کن انداز میں۔ جب تنہائی میں بیٹھے نا تو قرآن کو تھوڑا ذرا بلند آواز سے پڑھا کریں، کوئی اور ہو یا مسجد ہو نماز متاثر ہو رہی ہو پھر آہستہ، ورنہ الگ سے ذرا بلند آواز سے پڑھیے۔ یہ عورت، یہ بچی 15-16 سال کی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ تھوڑا بیٹھ گئے کہ یہ کیا کر رہی ہے، سنا وہ پڑھ رہی ہے، بار بار پڑھ رہی ہے کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھیں۔ بس فضیل نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور کہا الآن یا رب، اب میرا دل بدل چکا ہے، اب جہاں رات گزرتی تھی وہاں نہیں گزرے گی، جہاں نہیں گزرتی تھی وہاں گزرے گی۔ اب سیدھا گئے مسجد میں، غسل کر کے ساری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما۔ حاکم وقت کی طرف سے، قاضی شہر کی طرف سے اعلان تھا فضیل بن عیاض کا کوئی پتہ بتا دے یا گرفتار کروا دے، اس کو جتنا انعام چاہیے دیا جائے گا، انعام کے ساتھ تولا جائے گا۔ کوئی پولیس، کوئی طاقت، کوئی سپاہی نہیں پکڑ سکا۔ ہاں پکڑوایا تو قرآن مجید کی ایک آیت کے ٹکڑے نے پکڑوا دیا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ روتے ہوئے قاضی کی عدالت میں صبح پہنچے اور کہا قاضی صاحب، جس کی آپ کو تلاش رہی اور آپ کے سپاہیوں کو تلاش رہی، وہ فضیل بن عیاض آج آپ کے سامنے ہے، لیجئے پکڑ لیجئے، اس کو جیل میں ڈال دیجئے۔ کون ہو تم؟ فضیل بن عیاض ہوں۔
کہ نہیں فضیل بن عیاض نہیں ہو سکتا ہی، اللہ کی قسم فضیل بن عیاض ہو۔ قصہ سنایا رات کا، قاضی بھی زبردست قاضی تھا، اس نے کہا کہ جو اللہ کی احکامات کی قید میں آ جائے، اللہ سے ڈر جائے، تقوی کی قید میں آ جائے، تو پھر جیل کے سلاخوں کی قید کی ضرورت اس کو نہیں پڑتی۔ اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض کی ساری زندگی حرمین کے اندر گزری، 6 مہینے مسجد حرام کے اندر اور 6 مہینے مسجد نبوی کے اندر گزرتی تھی۔ راستے کا جو سفر ہے اس کو نکال کے، اور ہماری تاریخ کے اندر ان کو امام الحرمین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لقب پوری امت مسلمہ میں 2 آدمیوں کو ملا ہے، ایک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے استاد ہیں علی ابن المدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ کون سمجھ سکتا ہے جو ڈاکو ہوگا اور جس سے لوگ اس قدر پریشان ہوں گے وہ امام الحرمین بن جائے گا؟ لیکن ہمارے دلوں کے اوپر جب قرآن کی کسی آیت نے اس طرح دستک دے دی نا، اور قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی ہمارے دل میں اتر گیا، تو اس کے بعد اللہ کی قسم ہمارے بھی عروج کا سفر شروع ہو جائے گا، ہمارے بھی دلوں کے سکون کی بہاریں اور دل کے لیے سکون کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو حامی و ناصر ہو، اللہ کریم ہمیں دل کا سکون بھی عطا فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی دولت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔